السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ نریندر مودی حکومت نے قوم کے کلیدی شعبوں کو پرائیویٹ سیکٹر کے حوالے کرنے کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے آج ایک بڑی اسکیم کا منصوبہ ظاہر کیا، جسے نیشنل مونیٹائزیشن پائپ لائن کا نام دیا گیا ہے، جسے عملاً رہن اسکیم کہیں تو بے جا نہ ہوگا۔ مرکزی وزیر فائنانس نرملا سیتارمن کو مودی حکومت نے متعدد اہم شعبوں میں خانگی کمپنیوں کی مداخلت کے منصوبے کا اعلان کرنے کی ذمہ داری سونپی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ NMP کے تحت روڈ اور ریلوے اثاثوں سے لے کر ایئرپورٹس، پاور ٹرانسمیشن لائنز اور گیس پائپ لائنز جیسے وسیع تر شعبوں کا احاطہ کیا جائے گا۔ بتایا گیا ہے کہ خانگی شعبے کے ادارے ایک مقررہ مدت کے بعد حکومت کو اثاثے واپس کر دیں گے۔ نرملا سیتارمن نے 6 لاکھ کروڑ روپے مالیت کی نیشنل مونیٹائزیشن پائپ لائن کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ حکومت صرف وہی اثاثوں کی مالی قدر حاصل کرے گی جو ممکنہ گنجائش سے کمتر استعمال ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان اثاثوں کی ملکیت بدستور مرکز کے پاس رہے گی۔ وزیر خارجہ ایس جے شنکر 26 اگست کو جنگ زدہ افغانستان کے حالات کے بارے میں مختلف سیاسی جماعتوں کے پارلیمانی قائدین کو بریفنگ دیں گے۔ وزیر پارلیمانی امور پرہلاد جوشی نے بتایا کہ یہ شخصی بریفنگ پارلیمنٹ ہاؤس کے احاطے میں جمعرات کے دن صبح 11 بجے ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ سیاسی جماعتوں کے فلور لیڈرز کو وزیر خارجہ جے شنکر مین کمیٹی روم میں افغانستان کی موجودہ صورتحال کے بارے میں بریفنگ دیں گے۔ جوشی نے ٹویٹ کیا کہ ای میل کے ذریعے دعوت نامے روانہ کیے جا رہے ہیں اور تمام متعلقین سے شرکت کی درخواست کی جاتی ہے۔ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے صدر اسدالدین اویسی نے مرکزی وزیر ہردیپ سنگھ پوری کے طالبان کے زیر کنٹرول افغانستان سے بھاگنے والے سکھوں اور ہندوؤں کے مسئلے کو شہریت ترمیمی قانون سے جوڑنے پر سوال اٹھائے ہیں۔ اویسی نے ٹویٹ کیا، CAA صرف غیر اعلامیہ تارکین وطن پر لاگو ہوتا ہے، یہ 2014 کے بعد بھی لاگو نہیں ہوتا۔ یہ ان لوگوں کی کیسے مدد کرتا ہے جو اب مناسب ویزا لے کر ہندوستان آ رہے ہیں۔ اویسی نے لکھا، کیا آپ نے وہ قانون نہیں پڑھا جو آپ کی حکومت نے اتنی بہادری سے بنایا ہے؟ مدھیہ پردیش کے شہر اندور میں چوڑیاں فروخت کرنے والے ایک 25 سالہ مسلم نوجوان کو ہجوم نے کھلے عام دن دہاڑے شدید زد و کوب کا نشانہ بنایا۔ اس ہجوم کا الزام تھا کہ یہ نوجوان اپنا شناخت پوشیدہ رکھتے ہوئے چوڑیاں فروخت کر رہا تھا۔ ہجوم نے نوجوان کو حملے کے دوران اس کے پاس موجود 10,000 روپے کی رقم بھی چھین لی۔ اتوار کو پیش آئے اس واقعے کی ویڈیو بھی وائرل کی گئی، جس پر حملہ آور ہجوم کی تائید کرتے ہوئے ریاستی وزیر داخلہ نروتم مشرا نے اس واقعے کو فرقہ وارانہ قرار نہ دیتے ہوئے کہا کہ اگر کوئی شخص اپنی شناخت، نام، ذات اور مذہب کو پوشیدہ رکھتا ہے تو دوسروں کو اس پر غصہ آنا لازمی ہے۔ شیو سینا نے کہا کہ بی جے پی کو 2024 کے لوک سبھا انتخابات میں شکست دینے اپوزیشن پارٹیوں کو دانشمندانہ اور چالاک اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ نیز مغربی بنگال اور مہاراشٹر نے دکھایا کہ مودی شاہ کی طاقتور جوڑی کو انتخابی میدان اور سیاسی بساط پر روکا جا سکتا ہے، صرف لڑنے کی قوت ارادی درکار ہے۔ پارٹی کے ترجمان سامنا کی اداریہ میں یہ بات کہی گئی ہے۔ اس نے مزید کہا کہ ٹھوس لائحہ عمل تقاضائے وقت ہے۔ شیو سینا نے کہا کہ وزیراعظم نریندر مودی کی 19 ریلیوں کے باوجود مغربی بنگال میں ممتا بنرجی کا پرچم بلندی پر لہرایا اور مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کی تمام سیاسی منصوبہ بندی اور مالی انتظامیہ کو شکست ہوئی۔ مراٹھی روزنامے نے کہا کہ 2 سال قبل مہاراشٹر میں راج بھون کے وقار کو داؤ پر لگا دیا گیا، مگر بی جے پی ریاست میں حکومت تشکیل نہیں دے سکی۔ افغانستان میں طالبان کے قبضے کے بعد پیدا بحران کے درمیان ہندوستان میں افغان ریفیوجیوں کی ایک بڑی تعداد نے دہلی میں پناہ گزینوں سے متعلق اقوام متحدہ کے ادارے کے دفتر کے سامنے احتجاج کیا۔ احتجاجیوں نے ہمیں مستقبل چاہیے، ہمیں انصاف چاہیے، مزید خاموشی نہیں جیسے نعرے لگائے۔ ان احتجاجیوں کا تعلق دہلی کے لاجپت نگر، بھوگال، نوئیڈا، گریٹر نوئیڈا، فرید آباد اور دیگر مقامات سے ہے۔ ان مہاجرین کی ایک تنظیم کے سربراہ احمد ضیاء غنی نے بتایا کہ ہندوستان میں تقریباً 21,000 افغان ریفیوجیوں رہتے ہیں، ان میں سے صرف 7,000 کے پاس صحیح کاغذات ہیں۔ مہلک وبا کے میتھمیٹیکل ماڈل پر کام کرنے والے ایک سائنسداں نے بتایا ہے کہ اگر نئی شکل ڈیلٹا سے زیادہ تیز رہی تو کورونا وائرس کی امکانی تیسری لہر نومبر میں اپنی انتہا کو پہنچے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ تیسری لہر میں شاید دوسری لہر کی طرح زیادہ معاملات نہ دیکھے جائیں اور یہ پہلی لہر کی طرح ہو سکتی ہے۔ تاہم اگر نئی شکل ڈیلٹا سے زیادہ معتدی نہیں ہے تو تیسری لہر نہیں آئے گی۔ IIT کانپور سے وابستہ مندرا اگروال نے یہ بات بتائی۔ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے صدر و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد اسدالدین اویسی نے کہا کہ اتر پردیش کے چیف منسٹر یوگی آدتیہ ناتھ اتر پردیش کو پولیس اسٹیٹ بنانے کی سمت کام کر رہے ہیں۔ مجلس یہ چاہتی ہے کہ حکومت ہند طالبان کے بارے میں اپنی پالیسی واضح کریں اور افغانستان کے حالات پر منعقد شدنی کل جماعتی اجلاس میں مجلس اتحاد المسلمین کو بھی مدعو کریں۔ اسدالدین اویسی MP صدر مجلس نے دارالسلام میں صحافیوں کی جانب سے اتر پردیش اور افغانستان کے حالات سے متعلق سوالات کے جواب میں یہ بات بتائی۔
اسودی نویسی نے کہا کہ اتر پردیش حکومت کی جانب سے ڈرون کے استعمال کے بارے میں جو بھی فیصلہ کیا گیا ہے اس سے سپریم کورٹ کے احکامات کی خلاف ورزی ہوتی ہے۔ بھارت میں رازداری کے تحفظ کا قانون موجود نہیں ہے۔ چیف منسٹر یوگی آدتیہ ناتھ یہ چاہتے ہیں کہ وہ عوام کے گھروں میں ڈرون کے ذریعے جانچ کریں۔ اب یہ گھروں کے اوپر سے ڈرون سے تلاش کرنا چاہتے ہیں، مستقبل میں یہ گھروں میں جھانکنے کی کوشش کریں گے۔ اس طرح سے سپریم کورٹ کے پنواسوامی کے فیصلے کی اور دستور کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے۔ اگر یہ ڈرون کے ذریعے ریکارڈ کرنا چاہتے ہیں تو ڈرون کا ریکارڈ کتنے دنوں تک محفوظ رہے گا اور یہ سیکیورٹی کے نام پر رازداری کو افشا کرنے کے مترادف ہے۔ سعودی وزارت صحت کے ترجمان ڈاکٹر محمد العابد العالی ڈیلٹا وائرس کی مملکت میں موجودگی کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ مختلف علاقوں میں اس کے معاملے ریکارڈ ہوئے ہیں۔ اردو نیوز کی رپورٹ کے مطابق وزارت صحت کے ترجمان نے کورونا وائرس کی اس بھارت قسم سے متعلق پریس کانفرنس میں بتایا کہ وائرس کی نئی بدلی ہوئی شکل ڈیلٹا مملکت میں موجود ہے اور یہ وائرس پھیل رہا ہے، جبکہ ویکسین کی ایک خوراک اس سے نمٹنے کے لیے ناکافی ہے۔ سعودی عرب میں ویژن 2030 کے تحت شروع کیے جانے والے پروگرام میڈ ان سعودیہ میں 900 مقامی کمپنیوں نے رجسٹریشن کروا لیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق اس پروگرام کا مقصد سعودی عرب کی اپنی مصنوعات کو فروغ دینا ہے۔ ان کمپنیوں کی استعداد بڑھانا بھی مقصود ہے جو مقامی طور پر مصنوعات تیار کر رہی ہے۔ میڈ ان سعودیہ پروگرام میں اب تک 900 کمپنیوں کی رجسٹریشن ہو چکی ہے۔ یہ کمپنیاں مجموعی طور پر 2000 سے زائد مقامی مصنوعات تیار کرتی ہے۔ العربیہ کی ایک رپورٹ کے مطابق اس پروگرام کا مقصد قومی مصنوعات کے اعلیٰ معیار کا عمومی سطح پر شعور اجاگر کرنا بھی ہے۔ متحدہ عرب امارات میں تمام وزارتوں اور اداروں کو تحریری ہدایت جاری کر کے پابندی لگائی گئی ہے کہ کورونا ویکسین نہ لگوانے والے ملازمین کا ہر 48 گھنٹے پر PCR ٹیسٹ کرایا جائے۔ اردو نیوز کی رپورٹ کے مطابق امارات میں محکمہ افرادی قوت نے بیان میں کہا کہ کووڈ-19 وبا سے نمٹنے کی حکمت عملی میں ترمیم کی گئی ہے۔ اس پر عمل درآمد 29 اگست سے ہوگا۔ نئی ہدایت کے مطابق تمام سرکاری ملازمین کے لیے ہر 48 گھنٹے میں PCR ٹیسٹ لازمی کیا گیا ہے، جبکہ کورونا ویکسین کی دونوں خوراکیں لینے والے ملازمین اس سے مستثنیٰ ہوں گے۔ ایران کی وزارت صحت نے کہا ہے کہ ملک سے کورونا کے باعث عائد بندشیں ہٹانے کے بعد کورونا سے ہلاکتوں میں اضافہ ہوا ہے اور آج مزید 680 افراد فوت ہو گئے۔ وزارت صحت نے کہا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 684 ہلاکتوں کے بعد ملک میں کورونا سے ہو رہی ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 1,02,038 تک جا پہنچی ہے۔ ایران میں کورونا کے مزید 36,419 کیسز بھی رپورٹ ہوئے ہیں اور مجموعی تعداد 46,77,114 ہو گئی ہے۔ تلنگانہ حکومت نے 1 سپٹمبر سے ریاست کے تمام سرکاری اور خانگی تعلیمی اداروں کی کشادگی کا فیصلہ کیا ہے۔ KG تا PG سطح کی تمام کلاسز کا باقاعدہ آغاز ہوگا۔ آنگن واڑی اسکولوں کے علاوہ ریاست کے تمام خانگی اور سرکاری تعلیمی اداروں میں 1 سپٹمبر سے باقاعدہ کلاسز کے آغاز کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ کی صدارت میں پرگتی بھون میں ایک اعلیٰ سطحی اجلاس منعقد ہوا۔ چیف منسٹر نے عہدیداروں کو ہدایت دی کہ شہری و دیہی علاقوں میں تمام تعلیمی اداروں اور ہاسٹلز کو سینیٹائز کرنے کا کام 30 اگست تک مکمل کر لیا جائے۔ پنچایت راج اور بلدی نظم و نسق کے وزراء اور عہدیداروں کو چیف منسٹر نے ہدایت دی کہ اسکولوں کے آغاز سے قبل صحت و صفائی اور دیگر احتیاطی اقدامات مکمل کر لیے جائیں۔ کورونا کے پیش نظر ریاست میں تعلیمی اداروں کو بند کر دیا گیا تھا۔ ریاست میں کورونا کی صورتحال قابو میں ہے اور دیگر ریاستوں میں تعلیمی اداروں کی کشادگی ہو چکی ہے۔ اس پس منظر میں حکومت نے محکمہ صحت کی رپورٹ کا جائزہ لیتے ہوئے اسکولوں کو کھولنے کا فیصلہ کیا۔ حکومت تلنگانہ نے اسمبلی حلقے حضور آباد میں دلت بندھو اسکیم پر عمل آوری کے لیے مزید 500 کروڑ روپے کی اجرائی عمل میں لائی۔ واضح ہے کہ حکومت نے اسمبلی حلقے حضور آباد کا دلت بندھو اسکیم کے لیے پائلٹ پروجیکٹ کے طور پر انتخاب کیا ہے۔ چیف منسٹر KCR نے 16 اگست کو حضور آباد میں ایک جلسہ عام کا اہتمام کرتے ہوئے دلت بندھو اسکیم کا آغاز کیا تھا۔ حکومت کی جانب سے اس اسکیم کے لیے پہلے 500 کروڑ روپے جاری کیے گئے تھے، آج مزید 500 کروڑ روپے جاری کیے گئے۔ اس طرح ابھی تک حکومت نے صرف اسمبلی حلقے حضور آباد میں اسکیم کے لیے 1000 کروڑ روپے جاری کیے ہیں۔ انقلابی شاعر غدر نے مرکزی وزیر سیاحت کشن ریڈی سے ملاقات کی۔ انہوں نے ملک بھر میں ان کے خلاف کیسز کے بارے میں بات کی۔ غدر نے کشن ریڈی سے خواہش کی کہ وزیر داخلہ امت شاہ سے ملاقات کا وقت لیں۔ وہ دیگر ریاستوں میں ان پر مقدمات سے امت شاہ کو واقف کرائیں گے۔ انہوں نے چیف منسٹر KCR سے اپیل کی کہ ان کے خلاف موجود تمام مقدمات سے دستبرداری کے لیے اقدامات کریں۔ 1990 میں اس وقت کی حکومت کی اپیل پر انہوں نے نیکسلائٹ سے علیحدگی اختیار کر کے قومی دھارے میں شمولیت اختیار کی تھی۔ 6 اپریل 1997 کو غدر پر قاتلانہ حملہ ہوا تھا اور جسم میں ایک بلٹ ابھی بھی موجود ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ کئی مرض میں مبتلا ہیں۔ صحت کی خرابی اور انسانی ہمدردی کے تحت وہ چاہتے ہیں کہ مقدمات سے دستبرداری اختیار کی جائے۔
वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने महकमा जात सेहत, पंचायत राज और बल्दिया को बारिश के सीजन के पेश नज़र मौसमी अमराज के ताल्लुक से चौकस रहने की हिदायत दी है। वज़ीर आला ने कहा कि कोरोना वायरस की वबा के पेश नज़र अगर कोई शख्स बुखार से मुतासिर पाया जाता है तो इसके फौरी टेस्ट करवाए जाएं। चीफ मिनिस्टर ने तमाम सरकारी दवाखानों और प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में तशखीस की मुनासिब सहूलतें दस्तियाब रखने की भी हिदायत दी। वज़ीर आला जिन्होंने मौसमी अमराज के ताल्लुक से पीर की शाम प्रगति भवन में एक जायजा इजलास मुनक़िद किया, मुतल्लिक़ा महकमों को सफाई के जंगी खतूत पर इक़दाम की हिदायत दी है। उन्होंने कहा कि देहातों और टाउन्स में मच्छर कुश अद्वियात का छिड़काव किया जाए और खुले मुकामात पर पानी जमा होने नहीं दिया जाना चाहिए। 1 सितंबर से स्कूलों की कुशादगी के सिलसिले में हुकूमत के फैसले से छोटी उम्र के बच्चों को स्कूल रवाना करने से मुतालिक वालिदैन और सरपरस्तों में मुख्तलिफ खदशात पाए जा रहे हैं। हुकूमत ने केजी तब पीजी क्लासेस शुरू करने से मुतालिक फैसला किया है, ताहम अभी तफसीली अहकाम और रहनुमा खतूत जारी नहीं किए हैं। इस सिलसिले में छोटे बच्चों के वालिदैन और सरपरस्तों में हुनूस वबा से मुतालिक डर व खौफ पाया जा रहा है। बाज़ वालिदैन का कहना है कि स्कूल्स के 2 सालों से बंद रहने से बच्चों की स्कूल की जाने की आदत ख़त्म हो गई है और इनकी तालीम पर बहुत बड़ा असर पड़ा है। इसलिए बाज़ सरपरस्त बच्चों को स्कूल रवाना करने के हक़ में हैं, तो कम उम्र बच्चों के वालिदैन वबा के अभी ख़त्म ना होने और कोरोना के मुख्तलिफ़ अक़साम के वजूद में आने से इनके खदशात में मज़ीद इजाफ़ा हो गया है। कोविड की नई किस्म कमसिन बच्चों के लिए ख़तरनाक साबित होने के सिलसिले में अक्सर वालिदैन अपने बच्चों को स्कूल रवाना करने के हक़ में नहीं हैं। इससे बच्चों की ज़िंदगियों को ख़तरा हो सकता है। महकमा सेहत के अहदेदारों का कहना है कि वबा तकरीबन ख़त्म हो गई है, लेकिन वबाई बुखार और बीमारियों में इजाफा हो गया है। इसलिए बच्चों को ज़रा सा बुखार महसूस होने पर इन वालिदैन को तलब करके हवाले करने की हिदायत दी गई है। खानगी स्कूलों के ज़िम्मेदारों ने बताया कि हुकूमत की जानिब से अभी सिर्फ स्कूलों की कुशादगी का फैसला किया गया है, लेकिन अभी रहनुमा खतूत जारी नहीं किए गए हैं। स्कूलों को शिफ्टों में चलाने या कोई और तरह की हिदायत जारी हो सकते हैं, इसलिए अभी से इस सिलसिले में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है।